السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. ایک بار پھر ہم بات کریں گے اس پارٹی کی جس میں سب کچھ متنازع ہے. سمجھ گئے آپ؟ کہتے ہیں بدنام ہو گے تو کیا نام نہ ہوگا. اچھا نہیں, اس میں بڑا اہم موڑ آ چکا ہے نا. اب ہم پارٹی کا نام بھی نہیں لیں گے. وہ والی پارٹی نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ نے کہیں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں تو بانی کا نام لینے پہ پابندی ہے. تو ہم تو پارٹی سے بھی ہم آپ تو نام لیتے ہیں. نہیں آپ تو نام لیتے ہیں. آپ تو عمران خان صاحب کا نام لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ متنازع کچھ عرصے سے زیادہ ہو چکی ہے پارٹی کے اندر. معاملات جب سے رفٹس پہ رفٹس آ رہی ہیں سامنے, فیصل واوڈا صاحب کی پریڈکشنز پوری ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد سے سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے کہ فیوچر کیا ہوگا. موروثیت کے ہمیشہ موروثی سیاست کی ایکچولی حوصلہ شکنی کرتے تھے عمران خان صاحب, لیکن ہم نے دیکھا کہ عرصے سے بجائے بیرسٹر گوہر اہم اناؤنسمنٹس کریں, علیمہ خان صاحبہ سامنے آ کے لانگ مارچ اناؤنس کرتی تھی, تو ایسے لگتا تھا کہ ان کو اعتماد حاصل ہے بھائی کا, بھائی ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کسی اور پر نہیں کرتے, نہ کہ علی امین گنڈا پور صاحب اناؤنس کریں یا کوئی اور. تقریباً 1 ماہ ہوا, تقریباً کم و بیش 2 دن آگے پیچھے, کہ ان کی ملاقات علیمہ خان صاحبہ کی نہیں ہو پا رہی تھی عمران خان صاحب سے, اور اسی سلسلے میں ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں وہ ننگے پاؤں بیٹھی تھی دھوپ میں ڈیالہ جیل کے باہر کہ ملاقات کروائی جائے ورنہ یہاں سے نہیں جائیں گے. وہ سمبولک تھی ایک تصویر جس پہ لے کے لوگوں نے ولاگز کر دی اور ان کی جرت کو, ان کی استقامت کو سلامیاں پیش کی. اس کے بعد یکدم ایک خبر ایسی آئی, ہماری ایک بڑی سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق عمران خان صاحب علیمہ خان صاحبہ سے نہیں ملنا چاہتے. ٹویسٹ, ایک ڈسیپشن پورا مہینہ چلی, وہ نہیں مل پائیں, لیکن اب عمران خان صاحب ہی ان سے نہیں ملنا چاہتے. تو جب یہ ٹاپک چھڑا علیمہ خان صاحبہ کا, تو شیر افضل مروت صاحب جو الیکٹرک رہنما تھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک وقت میں جب مشکل وقت تھا پی ٹی آئی پہ, انہوں نے ایک انٹرویو میں سما کو ہی, سارا عالم صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے سخت باتیں کی علیمہ خان صاحبہ کو فرنٹ پہ رکھ لیا, بالکل نشانے پہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں سن لیتے ہیں ان کی زبانی, بڑے شکوے ہیں ان کو. جی, انتہائی غیر انسانی رویوں سے ہم گزرے ہیں علیمہ خان کے ان کے ہاتھوں, اور ان کی زبان جو ہے وہ آگ اگلتی تھی, اور جس پر جو ہے میں نے قطع تعلق کیا, خان کو جا کی شکایت کی. 29 لوگ اس دن ٹرائل میں موجود تھے جب خان کو میں نے شکایت کی. ہر چیز میں ان کی دخیلکاری ہوتی ہے, جس پر خان نے کھڑے ہو کے کہا کوئی بھی جو ہے علیمہ خان کا فون نہیں سنے گا, اس کو بلاک کر دے, اور اس کے پارٹی کے معاملات میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر تو یہ کل کے میری مخالفت پہ آ گئی. آپ کو کتنی حقیقت لگتی ہے اور کتنا افسانہ ان باتوں میں؟ ڈرامہ کس کا, ان کا یا ان کا؟ اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایسے ہوتا نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں. میں نے یہ کہا, خان کھڑا ہو گیا, خان نے کہا ان کو بلاک کر دو. ایسے نہیں ہوتا. آپ سے اس سے پہلے ایک اور بھی بیان آیا تھا, میں کہتا ہوں وہ بھی ڈرامہ تھا. وہ بیان یہ تھا کہ خان نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے یہ کوئی اسکول ٹیچر نہیں ہے, یہ کوئی کلاس روم نہیں ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی بیان آیا. جی بالکل, پارٹی کو کلاس روم کی طرح نہ چلائیں, یہ اسکول نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان نے کہا بھی اور نہیں بھی کہا, مگر جو امپریشن دیا جا رہا تھا دونوں کیسز میں وہ یہی تھا کہ جیسے خان نے کافی اسٹرانگ ریئیکشن کیا. ایکچولی خان نے جیسے کہتے ہیں نا ڈیفلیکٹ کر دی باتیں. جو لوگ جا کے سلمان راجہ کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں خان کے آگے, خان ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا. خان کو پتہ ہے سلمان اکرم راجہ کیا ہے اور کیوں خان نے اس کو ساتھ لیا ہے. خان کو یہ بھی پتا کہ یہ لوگ جو ہیں جو آگے تنقید کرتے ہیں یہ کیا ہے اور کس قسم کی کشمکش چل رہی ہے. تو خان نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ ہاں کہ پارٹی کو اسکول روم کی طرح نہیں چلنا چاہیے. اسکول روم کے اندر کیا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو کاغذ مار رہے ہوتے ہیں لوگ, ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. بریک ٹائم میں, بریک ٹائم کیا, جب وہ لیکچر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر بھی لوگ لگے ہوتے ہیں. اچھا, پتہ نہیں کہاں لگے, آپ پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے زمانے بڑا ڈسپلن تھا, ہم پڑھائی وائی کوئی نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے. I think boys تو یہ ساری سیاسی جماعت اس boys will be boys. تو خان از میکنگ اے بگر پوائنٹ کہ جیسے کلاس روم کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں سارا وقت, وہ نہ کیا کریں. اٹ واز ناٹ پوائنٹڈ ایٹ سلمان اکرم راجہ. انہوں نے ایک جنرل بات کی ہوگی, انہوں نے اس کو ٹوسٹ کر کے راجہ کے خلاف چلا دی. یہاں بھی جب مروت صاحب جا کے وہاں کمپلین کر رہے ہیں اس کی بہنوں کے خلاف جو کہ اس کے بڑے قریب ہیں, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے نا. تو آپ کا خیال ہے وہ چپ کر کے سن لے گا اور کہے گا ہاں بڑی فلانی ٹنگڑی ہے, یہ نہیں کرے گا وہ. اس نے تنزیہ کہا کہ اگر وہ آپ کو
چیزیں بھیجتی ہے پسند نہیں آتی تو بلاک کر دو نا. اٹ از ان دیٹ کانٹیکسٹ. اچھا. اٹ از آلموسٹ لائک سیئنگ کہ اگر تم لے نہیں سکتے ان کی باتیں تو پھر کیوں سنتے ہو. اٹس بیسکلی ٹیلنگ ہم forget it. Forget it. Deal with it. اوکے. Deal with it. It is not a criticism of Halima. اوکے. انہوں نے جس طریقے سے ٹویسٹ کیا اس کو وہ ایسے کیا. یہ سیاستدان ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایسے اس قسم کے بیان کرتے ہیں, اس قسم کی رسپانس دیتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کچھ معاملات میں بہت حساس ہیں. جیسے بشرا بی بی کے خلاف ایک محاذ امریکہ سے کھلا تو انہوں نے بند کروا دیا. اب علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی وہ سٹینڈ لیں گے؟ نہیں, اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیں گے وہ, جس طریقے سے انہوں نے بشرا بی بی کے خلاف لیا ہے. جب یہ ہوا تو ان کے حق میں لیا, یہاں نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہے ڈومیسٹک پالیٹکس جس کے اندر بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت, اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک کی سائیڈ لیں. وہ چاہتے ہیں کہ علیمہ خان بھی ان کے ساتھ ملے اور وہ ان کے جو پیغام ہے وہ علیمہ خان دے. بیکاز میرا خیال ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان وہ پیغام خان کا دے گی جو ایکچوئل پیغام ہوگا, جی, یا وہ ان کے زبان سے وہ نکلا ہوگا, یا ان کی اسیسمنٹ ہوگی کہ یہ خان کہنے کی کوشش کر رہا ہے مجھے. علیمہ خان کبھی بھی سیاست خان کے ساتھ نہیں کھیلے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اوکے. یہ باقی لوگ جو ہیں یہ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے خان کے ساتھ کھیلتے ہیں, یہ ان کے لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, اس کے ساتھ کھیلتے ہیں, کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے کہ خان خود تو نہیں کہہ سکتا کچھ, جی, تو اس لیے, اور خان چاہے گا بھی نہیں کہ کسی ایک کے خلاف کوئی بات کرے. سو آئی تھنک علیمہ خان ریپرزینٹس خانز ویوز مور ایکوریٹلی دین موسٹ ادر پیپل. پہلی بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بڑے غور سے سنتا ہوں جب علیمہ آ کے بات کرتی نا باہر, جب بھی مل کے آتی ہے, جی, تو میں نے اس میں سے 2-3 چیزیں نوٹس کی تھی. ایک یہ میں نے نوٹس کیا کہ جو میں توقع کر رہا تھا خان کہے گا وہ وہی کہتی ہیں. تو ظاہر ہے تھوڑا سا مجھے بھی خوشی ہوئی کہ وہی گل ہوئی جڑی میں کہہ رہا تھا, اور باقی لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اور خان کی ہمیشہ لائن سافٹ نہیں ہوتی, خان کی لائن ڈیفائنس ہوتی ہے. ڈیفائنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہی آلویز ریزسٹ, مزاحمت. ہم مزاحمت. اور علیمہ آ کے یہی بات کرتی تھی کہ یہ فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے, یہ ہوگا, خان یہ کہتا ہے, یہ خان وہ کہتا ہے. وہ نرم طریقے سے کہتی تھی, مگر جو پیغام ہوتا تھا وہ سخت ہوتا. اینڈ اٹ واز کلیئر کہ یہ خان کا پیغام ہے. ترجمانی کر رہی ہوتی تھی ان کی, مگر وہ زیادہ بھی آگے بڑھ کے نہیں, اپنے حدود میں رہ کے بات وہی کرنی جو خان کہہ رہا ہے یا خان کا جو امپریشن ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا تھا کہ کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ بات پسند نہیں آئے گی ان لوگوں کو جو دوسرا قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو عائشہ واضح ہو گیا نا کہ پارٹی کے اندر 2 لائنز ہیں, ایک مفاہمت اور ایک مزاحمت. بالکل. یہ نواز شریف اور شہباز شریف کیس ہو رہا ہے, یہ اسی قسم کی بات ہو گئی. اچھا, ٹھیک. مگر نواز شریف صاحب تو خود بول پڑتے تھے نا, یا مریم بول پڑتی تھی. یہاں خان خود تو نہیں بول سکتا, تو یو ہیو ٹو ہیو پراکسیز. یہ جو حضرات ہیں نا سارے, جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہو جائیں, کوئی راستہ نکلے, یہ سارے دوسری لائن والے ہیں. ان سے توقع کرنا کہ یہ آ کے آپ کو صحیح بات کریں گے جو خان کہہ رہا ہے, میں تو ان کی باتوں پہ کوئی زیادہ ان کو اہمیت نہیں دیتا. اچھا. میں اہمیت دیتا ہوں ان کی بہن جو بات کرتی ہے, ان کی بیوی جو بات کرتی ہے. اچھا. ہاں, آج کل بشرا بیوی بات نہیں کر رہی, اور خان خود نہیں بات کر رہا بیکاز اس کو ایکسیس نہیں مل رہا. تو وی ہیو ٹو ریلائی آن دیز پیپل ہو گو اینڈ سی ہم. اور اب تو واضح ہو گیا نا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں ان کو ملنے, یا ان کے راستے کھولے جا رہے ہیں جو کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے, لڑائی جھگڑے بند کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں. یہاں تک تو اب یہی صاحب جس کی بھی آپ نے کلپ دکھائی ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نومبر میں دسمبر میں مذاکرات ہو رہے تھے بیہائنڈ دا سینس, یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ خان باہر آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ساری باتیں آ رہی ہیں باہر. جی, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. تو ابھی خان کی طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ لوگ ہی ہیں جو یہ افواہیں اڑاتے ہیں اور آتے ہیں جاتے ہیں اور افواہیں اڑاتے ہیں اور خان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو علیمہ کے اوپر اٹیک آ رہی ہے اور جس کو اس کو اب روکا گیا فرام میٹنگ خان, وہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ جو دوسرا بیانیہ ہے یہ چل پڑے, اس کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں. اگر یہ جا کے خان کو ملے گی یا راجہ خان کو ملے گا تو وہ تو آگے کچھ اور کہیں گے. اچھا.
وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹائیں گے یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ. اس لیے ان کے اوپر پابندی لگتی جا رہی ہے کہ ان کا کھلی چھٹی نہ دی جائے, بیکاز یہ تو آگے ڈیریل کر دیں گے جس لائن کو ہم چلانا چاہتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے ایسی خبریں بھی تھیں جیسے ڈومیسٹکلی یعنی گھر کے اندر بھی ایک رفٹ ہے, جیسے بھابھی ہیں بشرا, علیمہ خان صاحبہ نند اور ان کے بھی کیمپس ہیں, جہاں سے یہ خبر نکلی کہ عمران خان صاحب خود نہیں ملنا چاہتے, وہاں سے یہ بات بھی کی گئی کہ بشرا بیوی کو جیل بھیجنے کے پیچھے بھی کوئی ہے. نانسنس. اچھا, یہ بھی نانسنس ہے, یہ بھی اسی نیریٹو کا حصہ ہے جو الگ چلایا جا رہا ہے. جس نے کہا تو یہ کوئی مائنڈ نہ کرے, جس نے بھی یہ کہا یہ از نانسنس. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب نے کہا میں نے علیمہ کو نہیں ملنا, اٹس ناٹ پاسبل. اچھا, یہ بھی جس نے اڑاتے ہیں لوگ یہ باتیں. اگر ایسی بات ہے تو اب وہ نام ان کا آ رہا ہے تو جانے دیں نا, ملنے دیں ان کو. اب ان کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی ہے جو ان کا نام ڈال رہی ہے اپنے, کیوں نہیں جانے دیتے آپ؟ تو ایسی بات نہیں. رکاوٹ کون ہے ویسے رستے میں؟ جیل انتظامیہ ہے. جیل انتظامیہ بیچارے انگوٹھا, ان کا کیا, ان کو جو آرڈر آئے گا وہی ہے. یہ تو یو نو ویئر دی آرڈر از کمنگ فرام. یو نو یہ جو جونیز ہیں سارے کہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو اس سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, پوری فل فلیجڈ سیل ہے جو کہ یہ بیانیے بنانا, لوگوں کو تیار کرنا, بھیجنا, ادھر سے چلانا, اس از آل پارٹ آف کاؤنٹر اوفینسو. اب وہ کاؤنٹر اوفینسو بہت حد تک کامیاب ہو گیا نا, کیونکہ ڈیفینگ ہوگی نا پارٹی, ڈویژنز ہوگی نا پارٹی میں, ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دے ڈونٹ وانٹ دا سسٹرز کہ یہ کام کو خراب کرے, اور اسی لیے عمران کو ابھی آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, ملاقات نہیں ہونے دے رہے کہ یار یہ چیز جو ہم نے چلائی ہے اس کو چلنے دینا تھوڑی دیر, اور کنفیوژن ہو, اور لڑائی جھگڑے ہوں, اور ایک دوسرے پہ الزام بازی ہو, اور کریڈیبلٹی ایک دوسرے کے گرائے. سو آئی تھنک اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. اچھا, ایسے کچھ عرصے سے یوں لگا کہ جیسے پارٹی میں نمبر 2 کی تلاش بھی ہو رہی ہے کہ جانشین کون ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا, جس میں عمران خان صاحب ٹرسٹ کریں. کبھی بشرا بی بی کا نام سامنے آیا, ان کے ہسٹری دیکھتے ہوئے پولیٹیکلی جو انہوں نے رول پلے کیا, اور علیمہ خان صاحبہ کو دیکھتے ہوئے ہارڈ لائنر اگر چننا پڑے عمران خان صاحب کو اپنے جانشین کے طور پہ, کسی کو سونپنا پڑے, تو ان دونوں میں سے وہ کس کا انتخاب کریں گے؟ میرا خیال ہے خان کسی کا بھی نہیں کرے گا. ہی ول نیور ٹیک دیٹ روٹ کہ یہ ان کے لفظ سے کوئی بات نکلے گی نہیں, کبھی نہیں نکلے گی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو فلانا جو ہے وہ پارٹی کو چلائے گا. ہی ول نیور ڈو دیٹ. ہی ول نیور کنسیڈر دا پاسبلٹی دیٹ ہی ول ناٹ لیڈ دا پارٹی. مطلب ہے کہ وہ کبھی اس چیز کی توقع بھی نہیں کریں گے, اور سوچیں گے بھی نہیں, اور بیان بھی نہیں کریں گے کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو فلانا بندہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرے گا. وہ نہیں کریں گے. بیکاز پی ٹی آئی کے اندر جو میجورٹی پارٹی ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے. تو خان کی تو سارا بیانیہ ہیز بین اینٹی اسٹیبلشمنٹ. جب خان پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا تو پھر بات کریں گے آپ سے. ابھی تو دیکھیے نا, جو ہارڈ لائنرز ہیں تو ساری جیل میں ہیں, مگر ان میں کوئی بھی اس لیڈرشپ کوالٹی کا نہیں ہے. اگر خان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو دیر از نو ون ٹو لیڈ دا پارٹی. وہ پارٹی ایک بن جائے گی لائک کیو, پی ایم ایل کیو. وہ اسی صورت میں چلے گی جب اس کو اسٹیبلشمنٹ چلائے گی, اور وہی جہانگیر ترین جیسے دوست آ کے اس کو چلائیں گے. وہ تو بھی کوئی سٹیج نہیں ہے نا, بیکاز یہ سارا جو سپورٹ ہے, جو کلٹ ہے, از فار عمران خان, از ناٹ فار اینی بڈی ایلس. کوئی سیکنڈ لیڈر نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر. دیکھیے نا, ہر جماعت میں کوئی سیکنڈ تھرڈ لیڈرز ہوتے ہیں نا. نواز تھا تو شہباز تھا, ٹھیک ہے نا. سو اب مریم آ گئی ہے. اسی طریقے کے ساتھ پیپلز پارٹی میں بھی بلاول ہے, زرداری صاحب کے جانشین. ٹھیک. تو so this is the issue. And I think PTI without Imran is no party. ہاں, اچھا دیکھیں, آپ نے کہا ہارڈ لائنر سارے جیل میں ہیں, لیکن علیمہ خان صاحبہ کچھ عرصے سے ہارڈ لائن لے رہی ہیں. یہاں تک کہ جے آئی ٹی جو انویسٹیگیشن کے لیے بنی تھی سوشل میڈیا پوسٹ کے لیے, اس میں بھی ان کو سنگل آؤٹ کیا گیا تھا, اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ اریسٹ ہو جائیں. بالکل ممکن ہے, بالکل ممکن ہے. ٹھیک. اب کیسز تو ہیں نا, کیسز تو بنے ہوئے ہیں, اور آگے بھی میں نے سنا کیسز آ رہے ہیں, ہیئرنگ شروع ہونے والی ہے, تو اس کے اندر ہو سکتا ہے ان کو بھی جیل میں ڈال دیں. وہ پیش بھی ہو رہی ہیں, پیشیاں بھی. دیکھیے, اگر بڑا سیدھی سی بات ہے کہ کوئی لبرلزم, کوئی ہیومن رائٹس, کوئی قانون, all is secondary. The most primary objective is کہ this hybrid government has to stay. Khan cannot be allowed to derail it. Country is at stake. National interest demands this. And we are patriotic, اور ہم یہ کریں گے. یہ لائن ہے اب. تو اب یہ لائن تو سن بھی لی نا آپ نے.
تو یہ ہارڈ اسٹیٹ وغیرہ اس آل پارٹ آف دس. تو اس لیے اس وقت بڑے نازک موڑ پہ پاکستان کھڑا ہے. اگر یہ ملک کے انتشار میں پھنس جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو بچے گا نہیں یہ ملک. تو اس لیے یہ ایک لائن آ رہی ہے کہ اسٹیبلٹی از مور امپورٹنٹ دین ڈیموکریسی. تو اب آپ اس پہ اتفاق کریں یا نہ کریں, میں تو سمجھتا ہوں کہ دس اسٹیبلٹی اور ڈیموکریسی کے درمیان کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے. ڈیموکریسی کے ساتھ ہی اسٹیبلٹی جڑی ہونی چاہیے. اسٹیبلٹی ڈیموکریسی کے ساتھ ہی. اور ہماری ڈیموکریسی بڑی انفارچونیٹلی از فل آف ہولز. بڑی موقع پرستی ہے مور دین ڈیموکریسی. خستہ حالت ہے. اور یہ سب اداروں میں ایسے ہی ہے. اس لیے اس ملک میں ڈیموکریسی کی بات کرنا ٹھیک ہے, کرنی تو ہمیں چاہیے, بیکاز آئین کے مطابق یہ وہی ہمارا ایک اصول ہے, وہی ہمارا مقدر ہے, اینڈ سو آن. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس قسم کے تھریٹس آ رہی ہیں آپ کو نیشنل سیکیورٹی کو, اس میں انارکزم, کیوس, اگر یہ چیزیں آگے بڑھ گئیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا. اچھا, یہ باقاعدہ آبزرو کیا جا رہا ہے اور اس پہ آپ نے بھی بہت دفعہ بات کی کہ 1 سال پہلے انتخابات کو تقریباً 1 سال 1 ماہ ہو چکا ہے. 1 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات اور تھے, اور اب یہ حالت ہے کہ اب بجائے یہ کہ مطالبات رکھیں, سروائیول کی طرف آ رہے ہیں کہ ریلیف مل جائے, رہا ہو جائے, پارٹی کو کوئی بریدنگ سپیس مل جائے. اس سچویشن تک پارٹی کو پہنچانے میں کس کا کردار ہے پی ٹی آئی؟ یہ سب لوگوں کو جن کو آپ ہر روز مجھے کلپ سناتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کا کتنا ہے اس میں؟ کوئی رول نہیں ہے. ان کا نہیں ہے. عمران خان صاحب کا اپنا؟ نو. اچھا, یہ صرف اسی کا کشمکش کا جو اندرونی کشمکش ہے. لوگ جو اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان پیٹریوٹک ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ جینیونلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو پالیسی اختیار کی تھی خان صاحب نے, وہ چل جاتی تو بڑا مزہ آتا, مگر چلی نہیں. اس سے کچھ ہماری خامیاں ہیں, کچھ دوسری سائڈ کی مضبوطیاں ہیں, کچھ ہم نے ٹائمنگ غلط کی, کچھ ہمارے اندر ڈفرینسز تھے, وہ چلا نہیں. اچھا, وہ فیل ہو گیا. اب اگر وہ فیل ہو گیا تو اس کو چھوڑے نا, پھر کوئی اور راستہ ڈھونڈے. تو ایک فرسٹریشن بھی ہوئی ہے, ایک جیسے کہ ڈیسپریشن بھی ہوئی ہے, اور اوپر سے جیسے میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہر جگہ پہ ایٹ ہوم اینڈ ابراڈ اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہو گئی ہے, فورن سپورٹ کو ختم کر دیا ہے, اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیا ہے, اکانومی کو چلانا شروع کر دیا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ سو آئی تھنک یہ جینیونلی سمجھتے ہیں کہ یار لائن ہماری پٹ گئی ہے, لائن کو چینج کریں. اب اسی لیے اب یہ ہے نا, پہلے یہ تھا ریزسٹنس, اب یہ ریلیف. ریزسٹنس کامیاب نہیں ہوئی, اڑ گئے. اب پھر یہ ہے کہ چلو ریزسٹنس ریلیف ہی صحیح, اسپیس تو اپنے لیے کریٹ کرے نا. یہی پالیسی ہمیشہ نون لیگ کی رہی تھی, محترمہ کی بھی یہی پالیسی تھی. ریزسٹنس فیل ہو گیا, ریلیف. ریلیف کے اندر گھس گئے, اندر اسپیس کریٹ کی اپنے لیے, پاؤنڈ اڑایا اندر, اور پھر سازشیں کرنی شروع کر دی. تو یہ جو گروپ ہے سارا, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے, کوئی اوپر سے آ رہا ہے, دے آر آل ٹرائنگ ٹو ڈو دا سیم تھنگ. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں, یہ ایسی بات نہیں ہے کہ سارے جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں. یہ نو, دے جینیونلی دے نو کہ لیڈرشپ عمران کی ہے, دے نو ووٹ عمران کا ہے, بٹ دے فیل کہ خان صاحب جو ہے وہ سیاست نہیں کر رہے, اور جو کی تھی وہ اچھی تھی مگر وہ پٹ گئی لائن. اگر کامیاب ہو جاتی تو واہ مزے آ جانے تھا, مگر وہ نہیں ہوئی, اور اب امکان اور بھی کم ہو گیا ہے کہ وہ کامیاب ہوگی. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنا رخ چینج کیا جائے. کچھ عرصے سے آپ نے بھی مشورہ دیا صاحب, بہت عرصے پہلے آپ نے بہت عرصہ پہلے دیا تھا, لیکن کچھ عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا جب سے مذاکرات ناکام ہوئے کہ پی ٹی آئی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسی کو. یہ جو آوازیں پی ٹی آئی کے اندر سے اٹھ رہی ہیں, اب ایک دم سے علی امین گنڈا پور اپنے 3 سرکردہ رہنماؤں پہ الزام عائد کر دیتے ہیں. شیر افضل مروت مرکزی جو رہنما ہے, علیمہ خان صاحبہ جو شمشیر ہے, ان کے اوپر فائر کھول دیتے ہیں. تو کیا آہستہ آہستہ ہارڈ لائنرز کو کارنر کر کے اس کانٹا بدلا جا رہا ہے, ٹریک چینج کیا جا رہا ہے, پارٹی پالیسی بدل رہی ہے, اسی طرف کو ہیلپ کیا جا رہا ہے اپنی پالیسی چینج کرنے کے لیے کہ آپ کے خلاف جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو ہم سنبھال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تو نہیں سنبھال سکتے, ہم سنبھالتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنا کام کریں. تو اب ایونچولی بات عمران پہ آئے گی. میں وہ اس کی انتظار کر رہا ہوں, جس دن وہ عدالت کے سامنے آئے گا, رپورٹرز ہوں گے, وہ کھل کے بات کرے گا. اب دیکھنا ہے کتنی کھل کے بات کرتا ہے, کیا بات کرتا ہے, لفظ کیسے چنتا ہے, کس کی طرف اس کا جھکاؤ ہوتا ہے, اس سے اشارہ کیا ملتا ہے آپ کو, پھر سمجھ آئے گی. ابھی تو سارے لگے ہوئے ہیں اپنی ڈرامے کرنے. ٹھیک ہے, اب اس دن کو سرکل کر لیں جس دن عمران خان صاحب کی پیشی اور کیمرے کو فوکس کر لیں. اس دن بڑی اہمیت کا حامل ہوگا, ان کا لہجہ بھی اور ہوم ورک کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے, اور اس کے اشارے بھی آپ کے سامنے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू द शो. एक ड्रामे का डायलॉग था, कोई एक मुसीबत है इस हुकूमत के लिए, कोई एक मुसीबत है. बड़ी मुसीबत है, बहुत मुसीबतें हैं. और उन मुसीबतों में इजाफा तब होता है जब आपके इत्तेहादी भी आपको ललकारना शुरू हो जाए. लेकिन ज़ाहिर है बुनियाद में कोई इशूज़ हैं. केनाल्स वाला इशू आपने कितना डिस्कस किया, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी तो जैसे कोई मार्जिन देने को तैयार नहीं है हुकूमत को. और उन्होंने खिताब करते हुए जो कहा, उनकी टोन सुने और फिर बताएं हमें कि कितनी संजीदा धमकी है ये. ठीक है. पानी की मुनसिफाना तकसीम ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है, मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं. आपका वजारते पे हम लात मारते हैं, वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं. और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं. ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते. मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है. मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी. कितनी सीरियस धमकी है. नॉनसेंस. नो सेंस इन इट. मसला क्या है? क्या मसला ये है कि कहते हैं कि ये इस्लामाबाद वाले, इस्लामाबाद वालों में तो सबसे ऊपर बड़ा सबसे इस्लामाबाद वाला तो आसिफ जरदारी है. सदर तो बात आ गई है ना कि मीटिंग हुई थी जी. प्रेसिडेंसी में, जरदारी साहब थे, मोहसिन नकवी साहब थे और लोग थे. जब ये कनाल्स वाली इशू की ब्रीफिंग दी गई और ओके लिया गया, इसीलिए तो चुप हैं वो. ठीक है ना. तो वो तो ओके मिल गया था. अब पता नहीं उसमें क्या स्टेक्स थे, क्या किसके स्टेक्स थे, किसके स्टेक्स नहीं थे, या समझ ही नहीं आई कि इसके क्या माने हैं. बट ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि समझ ना आए. पानी का मसला है और जरदारी साहब को पता नहीं है. नो. तो अब बैक ट्रैकिंग हो रही है पीपल्स पार्टी की. वो क्यों? साल हो गया इस प्रोजेक्ट को, शोर पड़ गया 3 महीने पहले. तो पहले 9 महीने क्या होता रहा? ये हुआ ये है कि सिंधी नेशनलिस्ट, GM सैयद की सियासी सोच रखने वाले वो और नौजवान तबका आजकल उनकी मूवमेंट चली, उनके बेटे की मूवमेंट चली, और आजकल नेशनलिज्म और सब नेशनलिज्म को ज़माना है. अगर आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं सिंधी कि वहाँ ये हो रहा है तो वो ये भी करेंगे. PTM कर रही है, हर जगह पे नेशनलिज्म उभर रही है. तो वो तो लोग करते हैं. तो वो जब वो कर रहे हैं तो अब सडनली पीपल्स पार्टी को जाग उठी है, वो मारे गए. ये तो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, ये हम कैसे इनको इनके हवाले करते हैं इस कंस्टिट्यूंसी को. तो इसलिए हमें कुछ कहना पड़ेगा. तो फिर ये फैसला हुआ कि प्यो चुप रहे तो पुत्र बोले. अच्छा. तो पुत्र ने सोचा कि अगर मैं बैठा रहा इस्लामाबाद में तो मैं कैसे बोलूँगा. तो बेहतर ये है कि पहले मैं थोड़ी सैर सपाटे कर रहा हूँ, फिर आ जाऊँ, आके बैठूँ, फिर मैं शुरू कर दूँ एज अ सिंधी नेशनलिस्ट. तो अब ये सिंधी बन गए हैं, इस्लामाबाद में गवर्नमेंट के साथ बैठे हुए हैं. धमकी ये दे रहे हैं कि जी हम गवर्नमेंट को छोड़ देंगे. वजारतों को कह रहे हैं, हालांकि ओहदों को कहना चाहिए था. वजारतें तो हैं ही नहीं इनके पास, तो है ही नहीं. ओहदे हैं. अच्छा. वो भी इलामती. मगर आयशा, जिस दिन पीपल्स पार्टी ने ये हुकूमत का साथ छोड़ दिया तो वो कोई लेके आई है हैट, आई लीट माई हैट. जरदारी साहब हैज बीन कोऑपरेटिंग विद द एस्टेब्लिशमेंट फॉर द लास्ट 10 years. जी, समझ गए हैं, वो रम्ज समझ गए हैं. बलूचिस्तान की गवर्नमेंट्स वो बना के देते हैं, पैसे वो खर्च करते हैं, उनकी गवर्नमेंट चलती है. एवं नहीं प्रेसिडेंट बना दिया उनको. कितने केसेस हैं जरदारी साहब के ऊपर, फिर भी प्रेसिडेंट बना दिया जी, वो ख़त्म करके आहिस्ता आहिस्ता जो पहले बनाए थे. तो अब बात ये है एग्जैक्टली जी. तो बिलावल सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी है सिंध की जिसके बारे में उसको बोलना पड़ रहा है जी. ठीक. अब ये है कि इसमें शायद वजन भी है जो सिंध के लोग कह रहे हैं, जो सिंधी नेशनलिस्ट कह रहे हैं ना कि ये पानी का मसला जो है ये गड़बड़ होगी. मसला है, सिंध का मसला है. ये इसमें शायद वजन भी है. इसलिए क्योंकि वजन है इसीलिए कालाबाग डैम नहीं बना. तो इसलिए बेहतर यही है कि इसके ऊपर सोच विचार हो जाए, CCI का इजलास रिव्यू कर लिया जाए सारी चीज़ को, कोई मैकेनिज्म बना लिया जाए जिसके साथ इनके जो शक शुबहात हैं उनको एड्रेस कर लिया जाए, कोई
تاکہ یہ کام بھی ہو جائے اور مسئلے بھی حل ہو جائیں. جی. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اب بلاول یہی پریشر ڈال رہا ہے کہ چلیں پھر اس طرف چلیں, کوئی بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں, حل نکالیں جس کے ساتھ آپ کا کام بھی ہو جائے اور ہمارا نقصان نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کوئی نہ کوئی نیا ادارہ بن سکتا ہے ٹو مینیج دیز کنالز, جس کے اندر سندھ کی ریپرزنٹیشن بھی ہوگی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی ڈیٹیلڈ ورکنگ ہو کہ کتنا پانی کہاں جائے گا, کہاں سے آئے گا, کب ہوگا, کب نہیں ہوگا. اٹس سارٹ آف another نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جیسے ہے, ڈیٹیلز ہوئے, یا پانی ارسا کے اندر جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ارسا نے تو ایک فیصلہ دیا ایک طرح سے, لیکن یہ جو سی سی آئی کا اجلاس ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو اس پہ بٹھانے کی باتیں کافی عرصے سے ہو رہی ہیں, کیوں نہیں بلایا جائے؟ ہاں نہیں, دیکھیے یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایشو نہیں ہے. اچھا. دس از مور, دیکھیں نا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جس میں ساری پروونسز انوالو ہو جاتی ہیں, اس میں تو صرف سندھ از انوالوڈ, سندھ اینڈ پنجاب. فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ پنجاب کے شیئر سے ادھر جانا ہے پانی یا دریا میں سے لینا ہے سندھ میں. نہیں, دیکھیے دو ایشوز ہیں. اب ٹیکنیکل باتیں ہیں مگر میں موٹی بات کرتا ہوں کہ سندھ کا یہ کہنا ہے کہ پانی تو آ رہا ہے ایک ہی طرف سے, جتنا سارا پانی سندھ میں آتا ہے وہ دریائے سندھ سے آتا ہے. جی. باقی دریا جو آتے ہیں جو پاکستان کے حصے میں آئے ہیں وہ دریا جو ہیں وہ آخر میں آ کے سندھ بھی مل جاتے ہیں. تو پانی کا تو سورس ایک ہی ہے, ہمالیاز, اور آخر میں آ کے ایک ہی سورس رہ جاتا ہے, بیچ میں نکل آتی ہیں چیزیں. تو جب آپ پانی سے, راستے میں سے کہیں سے بھی پانی نکالیں گے تو اس کا اثر تو پڑے گا جو پانی نیچے پہنچتا ہے. بالکل, یہ تو موٹی بات ہے, یہ تو بالکل واضح ہے. مگر دوسری سائڈ یہ جب کہتی ہے کہ نہیں ہم تو راوی سے لیں گے, ستلج سے لیں گے, جب وہ فلڈ میں ہوتے ہیں ہم یہ کریں گے, ہم مانیٹر کریں گے, ہم یہ کریں گے, اور ہم میک شور کریں گے کہ جتنا پانی آپ کو انڈس سے مل رہا ہے اتنا ہی ملے. تو وہ کوئی گارنٹیز دے نا کہ سندھ سے, دریائے سندھ سے جو اس وقت پانی پنجاب کی کنالز کو جا رہا ہے, کیا اس کو کم کریں گے تاکہ یہ پانی جو ہے ان کنالز کے اندر, جو باقی پنجاب کی کنالز کے اندر جانا ہے. سو ٹوٹل پنجاب کا پانی اگر 10 کیوبک میٹر ہے تو 10 ہی رہے گا نا. اگر 12 بن جاتا ہے تو 2 کہیں سے نکلے گا نا, تو وہ وہیں سے نکلے گا نا جو پانی سندھ میں جاتا ہے. تو ان کا بڑا سمپل سا موقف ہے کہ ہمیں بتائیں یہ کیسے ہوگا. یہ پانی کو ایکسٹرا پانی تو نہیں آ رہا. یا تو یہ گورنمنٹ یہ کہے کہ ہم یہ کینال پروجیکٹ کے ساتھ ریزروارز بھی بنا رہے ہیں, 1-2 ڈیمز اور بنا رہے ہیں, تاکہ اس وقت اتنا پانی سندھ کو جاتا ہے, یہ پانی کم نہیں ہوگا, یہ زیادہ ہی ہو جائے گا. بیکاز ہم سٹوریج بھی کریں گے, ہم یہ بھی کریں گے, ہم وہ بھی کریں گے. مگر ادھر تو ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی. ابھی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 4-5 کنال نکلیں گی اور یہ کنال جو ہے 1 ملین ایکرز کو جا کے اریگیٹ کریں گی. یہ نہیں بتایا جا رہا کہ جو جہاں سے یہ پانی آئے گا وہ پانی جو ہے وہ جہاں جانا ہے اس پانی نے, وہ تو اب پنجاب میں ہی رہ جائے گا. تو کیا پنجاب میں اگر 10 کیوبک فیٹ آ رہا ہے یا 10, تو وہ 10 ہی رہ جائے گا نا, 12 نہیں بنے گا. سندھ تو یہ کہتا ہے, یہ پروو کرے ہمیں جی. مگر یہ اب تو اس کے اوپر ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے جو فارمولہ بنے گا ایونچولی, میرا خیال ہے کہ وہ انسسٹ کریں گے کہ یہ اب ایک پروجیکٹ ہے, یہ سب بڑا ضروری ہے ملک کے لیے بھی, اور وغیرہ کوآپریٹ فارمنگ کا ایک پورا کانسیپٹ ہے. بڑی اس پہ محنت ہوئی ہوگی پلانز بنانے میں, بجٹس بنائے گئے ہیں کینالز کے لیے اینڈ سو آن. تو آئی تھنک واٹ ول ہیپن از ایونچولی سم سارٹ آف سیٹلمنٹ, جس کے ساتھ بلاول بھٹو صاحب کہہ سکیں گے ہم نے یہ رکھ لیا, ہم نے یہ کلیم منوا لی, ہم نے اپنی ڈیمانڈ. مگر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے نا, تو اس کو تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے گا. کچھ کمیٹیز بن جائیں گی, کچھ یہ ہو جائے گا, کچھ وہ ہو جائے گا, اور بات جو ہے نا تھوڑی ڈیفیوز ہو جائے گی, تاکہ پھر بعد میں دیکھا جائے گا ہاؤ ٹو ڈو اٹ. بٹ آہستہ آہستہ کام آگے بڑھتا جائے گا لیکن سلو پیس کے ساتھ گریجولی, اور بات اس طرح سے آگے بڑھے گی کہ باقی کوئی چانس نہیں ہے کہ جی پیپل حکومت سے الگ ہوں, چھوڑ دے یا یہ کر دے. یہ اسلام آباد والے, ارے بھائی تم ہو اسلام آباد والے. اس وقت وہ اسلام آباد میں نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اسلام آباد والوں کو کہہ دیا. آصف زرداری صاحب اسلام آباد والوں کو اسی طرح کے طنز کا نشانہ بناتے رہے, لیکن کردار اس معاملے میں ان کا کیا جی اسلام آباد کے حوالے سے وہ کیا کہتے آئے ہیں وہ سب ریکارڈ پر موجود ہے. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. حسب وعدہ آپ سوال شامل کر لیتے ہیں. کل آپ کو ہم نے جو یقین دہانی کرائی تھی اس کے مطابق سلمان صاحب کا پہلا سوال. میں نے آپ کی ریسنٹلی ایک بک پڑھی ہے, پاکستان انڈر بے نظیر بھٹو والیوم 1. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ MNS کے بارے میں کب لکھیں گے؟ وہ بھی 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں, اور آپ کی بک پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کافی کرٹنگ ہیں
MNS کے, اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ آپ نے ایک اوپنلی ایک چیز جو ہے اس کو مان لیا کہ آپ نے انٹیرف سیٹ اپ میں جو احتساب کا قلم دان آپ کو ملا تھا وہ آپ کا ایک ریگریٹ ہے، آپ نے لکھا ہوا ہے. سو یہ بتائیں کہ آپ نواز شریف کے جو ادوار ہیں اس کو نئی قلم بند کریں گے؟ میرا خیال ہے میں کلیریفائی کر دوں کہ میں نے اس وقت 5 کتابیں شائع ہوئی ہیں. اس میں سے پہلی کتاب ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور 1988 سے لے کے 1990 تک، یہ والی ٹروئکا. دوسری کتاب ہے نواز شریف کا دور 1990 to 1993، یہ بھی شائع ہو چکی. تیسری ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی واپسی، اور 1993 to 96، اینڈ دین لاسٹ ہے 1990 نواز شریف صاحب کی 1997 to 1999 کارگل والی. اور اس کے بعد پھر ایک 5ویں ہے بیچ میں مشرف صاحب کا دور جو ہے وہ گول کر کے ہوں، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی شائع ہو جائے گی ان دا نیکسٹ 3 months. مگر 5ویں آخری کتاب جو ہے وہ عمران خان، آپ کے پیارے عمران خان صاحب کے اوپر سیم پیج، وہ بھی شائع ہو گئی. وہ انفیکٹ وہ واحد کتاب ہے جو اردو اور انگریزی دونوں میں ہے، یہ والی جس کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی، سیم پیج ٹوٹ گیا. اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کتاب کے بعد میں نے لکھنا بند کر دیا، قلم توڑ کے پھینک دیا. میں نے کہا بہت ہو گیا، اب ساری باتیں پرانی دہرانے کی فائدہ کوئی نہیں. تو یہ 5 کتابیں شائع ہے. آپ مہربانی کریں، میں تھوڑی سی مارکیٹنگ بھی کر لوں، آپ مہربانی کر کے ساری خریدو، ساری پڑھو، دیکھو کہ ہر سٹیج پہ میں کیا کہتا رہا ہوں اور کیسے معاملے چلتے رہے ہیں. سو اٹس لائک انگریزی میں اس کو کہیں پوٹڈ ہسٹری آف پاکستان فرام 1988 to 2022. مشرف صاحب کے 10 سال جو ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی 2 کتابیں نکل آئیں گی. تو یہ صورت حال ہے، اور کافی جائزہ رہا ایٹ ایوری سٹیج. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو میں نے ناراض کیا ہے، کسی کو مطلب اوور ویلمنگ سپورٹ نہیں دی، مگر پھر بھی اس کے باوجود آئی ایم اسٹل ان دا گیم. میں سمجھتا ہوں کہ گیم چلنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جیسے بھی ہے، جیسی بھی جمہوریت ہے، جیسے بھی ہمارے قانون ہیں، ہمیں اس ملک کو چلانا ہے، اور ایک آئین ہی ہے جس کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قلم توڑ دیا لیکن ٹائپنگ جاری لکھ رہے ہیں. علی کراچی سے. سیٹھی صاحب، کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مینیج کر لیا گیا ہے، عدلیہ کو مینیج کر لیا گیا ہے، سارے اداروں کو مینیج کر لیا گیا ہے. 1947 سے ہم اب تک مینجمنٹ کرتے آ رہے ہیں اور ہر کسی کو مینیج کر دیتے ہیں. ہم محترمہ فاطمہ جناح کو مینیج کرتے ہیں، ہم ذوالفقار بھٹو کو مینیج کرتے ہیں، ہم نواز شریف کو مینیج کرتے ہیں، ہم بہت ساری اور پارٹیوں کو بھی مینیج کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی ریزسٹنس گروپ ہیں جو کہ ریاست کے خلاف ہیں، ان کو بھی مینیج کرتے ہوئے آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایک بھی پرابلم آج تک ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے ہیں. تو پی ٹی آئی کو جو مینیج کر لیا گیا ہے، یا اوورسیز پاکستانیوں کو جو مینیج کر لیا گیا ہے، یہ کب تک چلے گا؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑ دی. اب وہ ٹوٹی ہوئی کمر کی سرجری کرا کے دوبارہ سے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور اب نے دیکھا کہ کتنی زبردست دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان کے اندر پچھلے دنوں. تو یہ پی ٹی آئی کو جو مینیج کر لیا گیا ہے، یہ مینیج واقعی کر لیا گیا ہے یا اسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے. اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ 75 سال ہو گئے ہم مینیج ہی کرتے آ رہے ہیں، اور وہ مینجمنٹ جو ہے وہ ہر 10 سال کے بعد بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، پھر نئی مینجمنٹ آ جاتی ہے، پھر آپ 10 سال کے بعد وہ بریک ڈاؤن کر جاتی ہے، پھر نئی مینجمنٹ آ جاتی ہے. تو اگر آپ تاریخ کا ریکارڈ دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس وقت جو مینجمنٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، یہ بھی بریک ڈاؤن کر جائے گی کسی نہ کسی سٹیج پہ، اور پھر پہیہ جو ہے اس کو پھر ری ڈسکور کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ گھوم پھر کے کھوتا اتھے ہی آ کھلوندا ہے، پھر مینیج کرتا ہے، پھر اتھے کھلو کے آ جاتا ہے، اور ایوری ٹائم وہ وہیں آتا ہے. تو اس وقت اور حالات خراب بگڑ گئے ہوتے ہیں. سو پرابلم یہی آ رہی ہے کہ دیکھیے نا، نیکسٹ ڈور انڈیا میں ایسے نہیں ہے، انہوں نے نہیں یہ کیا مینجمنٹ کا پرابلم. انہوں نے پہلے دن سے ہی ایسا سسٹم بنایا جس کے اندر ہی مینجمنٹ کے سارے راستے ہیں، رکاوٹیں بھی ہیں اور سولوشنز بھی ہیں، اور وہ ہے آئین کے مطابق چلتے ہیں، اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے ہیں، اور اس کے بعد لڑائی جھگڑے فوج کے ساتھ نہیں کرتے، اور فوج اوبے کرتی. اور سیاستدان ایٹ لیسٹ اس چیز کے اوپر یونٹی ہے کہ اگر آپس میں لڑائی کرنی ہے تو فوج کے پاس نہیں جائیں گے کہ آپ جج بن جائیں، آپ نیوٹرل امپائر بن جائیں. وہاں یہ اتفاق ہے. اب وہ اس کی لمبی کہانی ہے، کسی وقت میں یہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں
ایسے کیوں ہے اور انڈیا میں ایسے کیوں نہیں ہے. جیسے انہوں نے سیاسی سسٹم کو مینیج کیا ہم کیوں نہیں اپنی سیاسی سسٹم کو مینیج کر سکے, اور جیسے انہوں نے اپنی اکانومی کو مینیج کیا ہم کیوں نہیں اپنی اکانومی کو مینیج کر سکے. 10 سال پہلے میں نے یہ پروگرام کیا تھا, مگر میرا خیال ہے ظاہر ہے وہ 10 سال پہلے تھا. آج میں سوچتا ہوں کہ اس کو پھر نکال کے اب ریویو کر کے اس کے اندر نئے فیکٹس ڈال کے اس کو ایکسپلین کیا جائے. وائی انڈیا از اے ڈیموکریسی اینڈ وی آر ناٹ, وائی انڈیا ٹوک دا ڈیموکریٹک روٹ اینڈ وی ڈڈنٹ, وائی وی آر اسٹل in the process of management of our democracy, of our constitution, and why India is beyond those issues. وہ اور بات ہے کہ وہاں نتائج جو آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں that is a direct consequence of their system. مگر اس سے پہلے یہ تو 15 سال کی بات ہے نا, تو اس سے پہلے جو سب کچھ تھا اس کے برعکس تھا. انڈیا واز اے سیکولر کنٹری, ڈیموکریٹک کنٹری, آزادی تھی میڈیا کی, آزادی تھی عدالتوں کی, کوئی اس قسم کی ایتھنک کلینزنگ نہیں تھی. اگر ایکول سٹیزنس نہیں تھے تو سیمی ایکول سٹیزنس تو تھے مسلمس. اب سچویشن چینج ہو گئی ہے, بٹ اٹس اسٹل ود ان دا پیرامیٹرز. تو اب بات یہ ہے یہاں آپ کا والا بات سوال ہے کب تک یہ مینجمنٹ چلے گی. یہ نہیں چلے گی. اس کی وجہ یہ انہیرنٹلی جو ہے نا اس کے اندر سیریس پرابلم کہ یہ ملک جیسے وجہ ٹوٹنے کی بھی یہی وجہ تھی کہ آپ اتفاق ایک سسٹم نہیں بنا سکے جس کے اندر اتفاق تھا, اور اس لیے پھر علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں وہ ابھری. یہاں بھی اب یہ اسی قسم کی سچویشن ہو رہی ہے, اور وہ جو آئیڈینٹی آپ کریٹ کرنے جا رہے تھے اور ڈیموکریٹک ریپبلک جس کے اندر سب پاکستانی ہوں گے, وہ تو ہوا نہیں. آپ تو پاکستانیت کو بھول کے کبھی اسلام کی طرف چلے جاتے تھے, کبھی کسی اور کی طرف چلے جاتے تھے. آپ کا خیال تھا کہ اگر مذہب ایک ہے تو ایک ملک بن جائے, ایک نیشن اسٹیٹ بن جائے گی, تو وہ نہیں ہو پایا نا, آپ نہیں کر سکے. آپ جتنا مرضی کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ اگر آپ کر سکتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. اگر آپ مسلمان حیثیت ہونے سے ایک نیشن اسٹیٹ بنا سکتے تو پھر بہت سے جو باقی مسلم ممالک ہیں وہ بھی نیشن اسٹیٹس بنا کے آپ ایک امہ کی ایک نیشن اسٹیٹ بن جاتی. نہیں ہوتا نا ایسے. تو اب یہ نیشن اسٹیٹ والا جو سلسلہ ہے اٹس اے ویری ڈفرینٹ سسٹم. بہرحال یہ ایک اور بحث ہے, اس کے اوپر پھر کی جا سکتی ہے, مگر سچویشن یہ ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور کے اوپر آپ کسی کی آئیڈینٹی بنا نہیں سکتے. تو یہی ہوا ہے اس ملک میں, اور یہ مینجمنٹ جو ہے یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے اور شارٹ ٹرم کے بعد بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں, ہم نے اسلامی جماعتیں مینیج کی, ہم نے لڑائی جھگڑے مینوفیکچر کیے افغانستان میں, کشمیر میں, ادھر کیا ہوا؟ سب گلے پڑ گئے آ کے آپ کے, گھوم پھر کے وہ آپ ہی کے گلے پڑ گئے. تو اگر آپ یہ مینجمنٹ اس قسم کی نہ کرتے اور اپنے عوام کے اوپر آپ توجہ دیتے کہ ان کی بھلائی کرنی ہے, آپ نے ان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ بنانی ہے, لڑائی جھگڑے نہیں کرنے ریجن کے اندر, پٹھو نہیں بننا امریکہ کا, آزاد قسم کی تنظیم بنانی ہے, آزاد قسم کا ملک بنانا ہے جس میں سب ٹیکس دیں, ہمیں کسی اور سے پیسے لینے کی ضرورت ہی نہ ہو, قرضے نہ لینے کی ضرورت. انڈیا نے ایسے ہی کیا تھا 1950s 60s 70s میں. کیا تھا, یہاں شیورولیز گاڑی بھی چلتی تھی, یہاں لمبی لمبی گاڑیاں چلتی تھیں. انڈیا میں کیا تھا, چھوٹے چھوٹے ڈبے جو انڈیا خود بناتا تھا, ایمبیسڈر اور ہندوستان کارز. ان کے پرائم منسٹرز جو ہے چھکڑوں میں آتے تھے جاتے تھے, کہتے تھے نہیں ہماری اسٹیل انڈسٹری کو ہم نے سپورٹ کرنی ہے, امپورٹس پہ ہم نے نہیں کرنی. ہم کیا کرتے تھے, امریکہ سے پیسے لیتے تھے ان کا ایجنڈا یہاں کرنے کے لیے, اور اس کے بیسس کے اوپر ان کی گاڑیاں آ جاتی تھی, کوئی ٹیرفس نہیں تھے, اور وہ جو ایڈ آتی تھی اسی سے خرید کے, اور ہمارے جو رولنگ طبقہ ہے وہ یہ اشیاء کرتا تھا. پہلے دن سے ہم تو محتاج رہے. تو انڈیا میں تو بالکل بہت کچھ فرق ہوا. تو آج کل اچھا نہیں لگتا انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرنا, مگر جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے جس قسم کی بی جے پی جو حرکتیں وہاں کر رہی ہے. مگر بہرحال یہ ان کے مسئلے ہمارے نہیں ہیں, مگر کمپیریزن میں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ مینجمنٹ جو ہے نا, یہ اس میں 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. سارے مینیجرز رہے ہیں, جو اندر ہیں یا جو باہر ہیں, ایوری بڈی از بین پارٹ آف دا مینجمنٹ, اور وہ مینجمنٹ نے مل کے جو تباہی کی ہے اس ملک کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, بہت سے موضوعات اس میں چھڑ گئے. اسی سے جڑا ایک سوال لاہور سے عارف ملک صاحب نے بھی پوچھا, بہت انٹرسٹنگ تھا. طارق محمود صاحب سرائے عالمگیر, وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلے گا, کیا امریکہ کل کو دھوکہ دے سکتا ہے. لیکن اب وقت کی کمی کے باعث میں یہ پوچھ نہیں سکتی, تو اگلے پروگرام پہ اٹھا رکھیں. ٹھیک ہے, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے. کیوں, تھینک یو.